نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب غسل المیت و وضوءہ بالماء والسدر، باب میت کو غسل دینا اور وضو کرانا پانی اور بیری کے پتے ملے ہوئے پانی کے ساتھ۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ میت کو غسل دینے کا طریقہ، اس کے احکام اور مسائل بیان فرمائیں گے۔ دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک غسل کا اور ایک وضو کا۔ آگے روایات کے اندر الگ سے وضو کا تذکرہ تو نہیں ہے، البتہ غسل کے ساتھ جو وضو ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا، جس طرح جنبی آدمی غسل سے پہلے وضو کرتا ہے، اسی طرح میت کو جب غسل دیا جائے گا تو غسل سے پہلے جو وضو ہوگا یہ وہ وضو مراد ہے۔ اور بعض نے یہ بھی مفہوم بیان کیا کہ غاسل کا وضو مراد ہے میت کو غسل دینے والے کا، کیونکہ آگے آثار جو بیان کیے ہیں وہ اسی سلسلہ میں ہے، کیا میت کو غسل دینے والا خود غسل کرے یا نہ کرے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ میت کو غسل دینے والا اس کا خود غسل کرنا لازمی نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں کہ میت کو غسل دینے والا خود غسل کرے اور اس کو کندھا دینے والا اٹھانے والا وضو کرے، اس طرح کی جو روایات ہیں وہ سند کے اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں ثابت نہیں ہیں۔ البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے، امام ابن قیم اور ابن حزم، انہوں نے میت کو غسل دینے والے کا خود غسل کرنے والی روایات کو حسن یا صحیح قرار دیا ہے، اور ان کے ہاں یہ استحبابی صورت بنے گی کہ میت کو غسل دینے والا خود غسل کرے تو یہ ایک مستحب صورت ہے، وجوب والی نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں جو آثار بیان کیے وہ مندرجہ ذیل ہیں کہ وحنط ابن عمر رضی اللہ عنہما ابنا لسعید بن زید وحملہ وصلی ولم یتوضا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے خوشبو لگائی سعید بن زید کے ایک بیٹے کو، ابن لسعید بن زید، اس ابن سے مراد عبد الرحمن ہے۔ حتی سعید بن زید کا بیٹا عبد الرحمن اس کو غسل دیا اور اس کو خوشبو لگائی۔ حنت حنوت جو خاص میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے وہ مراد ہے۔ انہوں نے سعید بن زید کے بیٹے کو خوشبو بھی لگائی، وہ حاملو، ان کو اٹھایا بھی یعنی کندھا بھی دیا، وصلی اور نماز پڑھی، ولم یتوضا اور وضو نہ کیا، بغیر وضو کرنے کے انہوں نے نماز ادا کی، جنازہ پڑھا۔ یہ اثر معطا امام مالک جلد 1 صفحہ 25 پر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ میت کو ہاتھ لگانا، جیسے کہ خوشبو لگاتے وقت اس کو ہاتھ بھی لگے گا، اور اسی طرح اس کو کندھا دیا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ بغیر پہلے وضو کے ساتھ ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما المسلم لا ینجس حیا ولا میتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا، مسلمان پلید نہیں ہوتا، حجن ولا میتن، نہ زندہ نہ مردہ، زندہ حالت میں یا مردہ حالت میں مسلمان نجس نہیں ہے۔ یہ اثر ان کا دارقطنی حدیث نمبر 1811 میں ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ مسلمان جس طرح زندہ ہو تو وہ نجس نہیں ہے، باقی جنابت کی وجہ سے حکم ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ اس کا جسم جنبی ہو گیا، جسم پلید ہو گیا، جسم تو اس کا پاک ہے۔ ایک حکم ہے، شرعی حکم ہے کہ جنابت کی حالت میں وہ نماز نہ پڑھے، مسجد میں نہ جائے جب تک وہ غسل نہیں کر لیتا، ورنہ اس کا ہاتھ، اس کا جسم اور جسم پر پہنے ہوئے کپڑے یہ نجس نہیں ہو جاتے۔
یہی وجہ ہے کہ حیض نفاس والی عورت ہے یا جنبی مرد ہے، اس کے ہاتھ لگے ہوئے کس چیز کو، مثلا کہ کھانے والی چیز آپ کو دیتا ہے تو اس کے ہاتھ کو نجاست نہیں لگی ہوئی، تو باقی ہے وہ جنبی یا عورت حیض نفاس کی کیفیت میں ہے، وہ کھانا تیار کرے گی، روٹی پکائے گی، باقی معاملات ہے تو وہ نجس نہیں ہو جائیں گے۔ ہاں اس پر ایک شرعی حکم ہے کہ وہ نماز روزہ نہیں کرتی، حکمی طور پر وہ نجاست ہے، جسمانی طور پر نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی مطلب یہی تھا کہ مسلمان جس طرح زندہ حالت میں نجس نہیں ہوتا، اس طرح فوت ہونے کے بعد بھی وہ نجس نہیں ہے۔ باقی رہا اس کو غسل دینا، تو یہ غسل نجاست کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ نظافت کے لیے، جسم کی میل کچیل کوئی اور بول و براد نکل گیا ہے یا کوئی اور زخم پھوڑا پھنسی یا زخم ہے، تو یہ تو ایک تنظیف نظافت کے لیے ہے، طہارت کے لیے یہ غسل نہیں ہوتا۔ وقال سعد لو کانا ناجسا ما مسستہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ نجس ہوتا تو میں اس کو ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ تفصیلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 267 پر، اور اسی طرح جلد 2 صفحہ 469 پر، حدیث نمبر 11139۔ واقعہ اس طرح ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد واپس گھر میں آ کر غسل خود کیا، تو انہوں نے پھر اس وقت یہ بات بیان کی کہ میں نے یہ جو غسل کیا یہ گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ اس بنا پر نہیں کہ میں نے میت کو غسل دیا ہے، کیونکہ میت تو نجس نہیں ہوتی۔ اگر مرنے کے بعد کوئی نجس ہو جاتا ہوتا تو پھر میں اس کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، تو میں نے اس کو ہاتھ لگایا، غسل دیا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ نجس ہے، یا وہ نجس نہیں ہے تو دینے والا اس کا جسم اس کو وہ نجس کیسے ہوگا؟ تو یہ انہوں نے صرف ایک وضاحت کرنے کے لیے کہ شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ انہوں نے میت کو غسل دیا، خود غسل کر رہے ہیں، تو شاید غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا کوئی لازمی ہے، اس لیے سے وہم کے ازالے کے لیے فرمایا کہ میں اس لیے غسل نہیں کر رہا کہ میں نے میت کو غسل دیا ہے، بلکہ میں نے گرمی کی وجہ سے گرمی کی شدت کو ختم کرنے کے لیے غسل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جہاں کی وہم ہوتا ہو، لوگ غلط مفہوم سمجھتے ہوں، خصوصاً اہل علم کا عمل کوئی جوازی دے کر کے اس کے وجوب کا نظریہ رکھے یا غلط مفہوم رکھے تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن لا ینجس، اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ یہ روایت آگے متصل سند کے ساتھ کتاب الغسل حدیث نمبر 200 پیچھے کتاب الغسل حدیث نمبر 285 میں گزر چکی ہے۔ ان تمام آثار سے اور مرفوع روایت سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میت کو غسل دینا یہ ہے تو لازمی، میت کو غسل دینا لازمی کیونکہ اس کا حکم ہے، لیکن خود غسل کرنا کہ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا یا اس کو کندھا دینے کے بعد وضو کرنا یہ لازمی نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو یہ استحبابی صورت ہے۔ باقی رہا میت کو غسل دینے کا طریقہ، چونکہ آگے روایات کے اندر ذرا مختصر انداز کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ روایت بیان کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس کا تفصیلی وضاحت کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 1253، حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنا مالک عن ایوب السختیانی عن محمد بن سیرین عن ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ عنہ قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنتہ۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے جس وقت آپ کی بیٹی نے وفات پائی تھی۔ آپ کی بیٹی سے مراد کون ہے؟ مشہور یہی ہے کہ یہ حضرت زینب تھیں جو آپ کی بڑی بیٹی ہے، جو ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھی، اور
جو حضرت امامہ کی والدہ ہے، اور بعد نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد آپ کی بیٹی ام کلثوم ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، لیکن یہ بات محل نظر ہے، اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کی وفات ہوئی ہے اس وقت آپ مدینہ میں نہیں تھے بلکہ بدر کے میدان میں تھے، اس لیے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا دعویٰ کرنا یہ تو درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعد نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا کہا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار، محبت، تعلق یہ اس کا اظہار تھا کہ جب وہ وفات ہوئی تو ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ بھی وہاں حاضر ہوئے، اور غسل دینے کا طریقہ اور ان کے بارے میں کچھ آپ نے ہدایات فرمائی۔ فرمایا اغسلنھا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلک ان رأیتن ذلک بماء و سدر۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو غسل دینا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر تم سمجھو، اگر مزید محسوس ہو کہ زیادہ مرتبہ دینا چاہیے تاکہ نظافت اچھی طرح ہو جائے تو اتنی مرتبہ دے دینا، لیکن غسل دینا بماء و سدر، پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ۔ بیری کے پتوں کے اندر یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جو جیسے صابن اور شیمپو کے اندر ہوتا ہے مادہ، اس طرح اس کے اندر بھی ہے، جسم کو کی کی نظافت کے لیے یہ بہترین چیز ہے اور جسم کو ملائم رکھتی ہے۔ تو اس دور کے اندر یہ صابن وغیرہ شیمپو وغیرہ تو نہ تھے، اس وقت اس طرح کی جڑی بوٹیاں پانی کے اندر ملا کر پانی کی نظافت کو زیادہ بڑھایا جاتا تھا۔ تو بہرحال کوئی بھی ایسی چیز پانی کے ساتھ استعمال کی جائے جس کے ساتھ پانی کے اندر نظافت اور طہارت کے اندر اور اضافہ ہو جائے، جس طرح کہ آج کے دور میں صابن ہیں، شیمپو ہیں، یہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ بیری کے پتے آسانی سے مل جائے تو فبیہا، اگر نہ ملیں تو بہت زیادہ تکلفات کرنا اور گھنٹوں میت کے غسل کو لیٹ کر دینا، او فلاں جگہ سے بیری کے پتے آ رہے ہیں جی، آ رہے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیٹ کرتے رہنا، یہ نہیں ہے۔ مستحب ہے، ایک مل جائیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو آج اور چیزیں ملتی جن کے ساتھ جسم کی طہارت اور نظافت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور آخری مرتبہ جو غسل دینا اس کے اندر کافور ملا دینا۔ کافورن کہا تھا یا کہا تھا شیء من کافور، کافور کی کچھ چیز، کافور کی ٹکیاں ملتی ہیں، عام مل جاتی ہیں، تو ان کو کسی کپڑے کے پلو میں ڈال کر ان کو اچھی طرح کوٹ لیں، کوٹنے کے بعد وہ بریک صفوف سا باندھے، اس کو پانی کے اندر ہاتھوں کے ساتھ مسل کر پانی کے اندر حل کر لیں، تو آخری مرتبہ جو غسل دینا اس کے اندر کافور ملائیں۔ کافور سے جسم کی تعفن وغیرہ، بو وغیرہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جسم کے قریب کے کیڑے مکوڑے نہیں آتے، جسم کے اندر جلدی تعفن بو پیدا نہیں ہوتی۔ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، جب تم فارغ ہو جاؤ، غسل دینے کے بعد فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کرنا، کیونکہ آپ یہ تو دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ میں عالم الغیب ہوں، تو جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ مجھے اطلاع کر دینا۔ فلما فرغنا آذناہ، جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اطلاع دے دی۔ فآتانا حقوہ، آپ نے اپنا تہ بند ہمیں دیا، حق جو نیچے کپڑا وغیرہ باندھا جاتا ہے۔ فقالا اشعرنھا ایاہ، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو شعار بنا دو، اس کا میری بیٹی کا کہ جسم کا شعار اس کو بناؤ، یعنی ازارہ۔ شعار سے مراد وہ کپڑا جو جسم کے ساتھ لگے اس کو شعار کہتے ہیں۔ شعر بالوں کو کہتے ہیں، تو جسم کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے رونگٹے سے ہیں تو جو ان کے ساتھ لگے، جس طرح ہمارے بنیان وغیرہ نیچے پہنتے ہیں، تو جو براہ راست جسم کے ساتھ جس کپڑے کا تعلق ہوتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں۔ جو اس کے اوپر اڑا جاتا ہے اس کو دثار کہتے ہیں۔ تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ سب سے پہلے جو آپ کے جسم کو لگے وہ یہ میرا یا حق وہ ہو، میری ازار ہو۔ تانی ازار ہو، ازار ہو سے یہ حق و ہو کا معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ تہ بند سے مراد آپ کا ازار تھا۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک اور جسم مبارک کے ساتھ لگی ہوئی اشیاء، خواہ کپڑا ہے، برتن ہے، کوئی چیز بھی ہے تو جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ نے ان کو استعمال کیا، وہ بڑے بابرکت ہیں، اور ان کو فوت شدگان کے لیے یا زندوں بیماروں کے لیے برکت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نبی کے علاوہ کسی اور کے جسم کو لگا ہوا کپڑا یا اس کے استعمال شدہ کوئی چیز، اس کو محترم اور متبرک سمجھنا اور جنازے کے اندر اس کو خصوصی اہتمام کے ساتھ پہنانا کہ یہ فلاں بزرگ کا ہے، فلاں شیخ کا ہے، فلاں حضرت کا ہے، یہ ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی اس طرح کا طریقہ نہیں کیا۔ خلفائے راشدین کے کوئی انہوں نے اس طرح کی چیزوں کو متبرک طور پر سمجھ کے استعمال کیا ہو، یہ نبی کا خاصہ ہے۔ اس کے اندر غسل دینے میں بنیادی طور پر جو چیز بیان کیا آپ نے کہ وہ 3، 5، 7 مرتبہ یعنی طاق تعداد کے اندر غسل دینا ہے۔ غسل کا طریقہ جو میت کو وہ آگے بھی روایات کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کا مختصر انداز میں طریقہ یہ ہوگا کہ میت کو تخت پر لٹائیں، لٹانے کے بعد پہلے اس کے کپڑوں کو اتارنا ہے۔ تو کفن کے اندر 2 کپڑے 1 میٹر کے تقریباً زائد ہوتے ہیں، تو پہلے قمیص تو اتار دی جائے۔ اگر وہ کپڑا صحیح سلامت اترتا ہے، بغیر پھاڑنے کے، بغیر کاٹنے کے اترے، تو اس کو اسی طرح اتارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کو کوئی بھی زندہ آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ میت کا اتارا ہوا لباس، کپڑا، وہ کہ نجس نہیں ہے، وہ کہ حرام نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا ذہن پایا جاتا ہے کہ اس کو ساتھ ہی اس کو پھینک دیا، گڑھے کے اندر اس کو دفن کر دیا۔ نہیں، اگر اچھی حالت میں وہ کپڑا ہے، نیا کپڑا تھا، اچھی حالت میں ہے، تو اس کو دھو کر کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صرف کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ضائع ہونے والی کیفیت نہ دی جائے۔ ہاں البتہ اگر جس میں اکڑاؤ تھا تو قمیض کا اتارنا ممکن نہیں تھا، تو پھر ایک مجبوری، پھر تو اس کو کاٹنا ہی ہے، تو پھر اس کو آگے سے کینچی سے کاٹ لیں یا ویسے پھاڑ دیں، تو اس کے بعد قمیض کو اتاریں۔ اور نیچے والا تہبند یا شلوار ہے، وہ تو بغیر کاٹنے کا آسانی سے اتر جائے گا، اور نیچے والا جو شلوار وغیرہ کو اتارنا ہے تو اس کے اوپر وہ کپڑا ڈال دینا ہے جو کفن کے اندر 1 میٹر کا زائد کپڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پہلے میت کا استنجا وغیرہ، صفائی وغیرہ کرانی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اوپر پیٹ کو ایسا ایسا اوپر سے نیچے دباتے جائیں، اگر کہ بول و براز کے نکلنے کا کوئی خدشہ ہے تو نکل جائے۔ بس اوقات میت وہ لمبا عرصہ بیمار رہنے کی وجہ سے اندر کا نظام وہ خراب ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد اندر نجاست وغیرہ وہ نکلتی ہے، جو کئی دنوں سے اس کی طبیعت درست نہ ہونے کی وجہ سے جمع ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے پیٹ کو اوپر سے نیچے نیچے ایسا ایسا دباتے جائیں تاکہ سبیلین کے راستے کی بول و براز ہے تو خارج ہو جائے۔ نکلے تو اس کو استنجا کرائیں، مٹی کے ڈیلے ہیں تو ان کے ساتھ، اس کے بعد پانی کے ساتھ انسان خود غسل دینے والا اپنے الٹے ہاتھ پر کوئی کپڑا لپیٹ لے، اس کے ساتھ اس کی اچھی طرح صفائی کرائے۔ تو جب یقین ہو جائے کہ اب مزید کوئی چیز مواد نکلنے والا نہیں ہے تو اس کے بعد وضو کرانا ہے۔ وضو جو ہے دائیں طرف والے اعضاء ان سے آغاز کیا جائے اور ممکنہ حد تک غسل ان کا وضو کرانا ہے۔ ممکنہ حد سے مراد مثلا کلی کے لیے منہ میں پانی تو نہیں ڈالیں گے کیونکہ پانی آگے جائے گا، آگے تو نظام بند ہو چکا تھا، پھر جب میت کو اٹھائیں گے تو اوپر نیچے ہوگا تو وہی پانی جو ہے منہ والا واپس نکلے گا، جس کی وجہ سے ایک گنونا سا انداز بھی ہو جائے گا، کفن بھی خراب ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ کہ منہ کو صاف کیا جائے، کاٹن کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ گیلا کپڑا جو ہے منہ کے اندر اچھی طرح دانتوں کو مار کر صاف کر دیا جائے۔ اسی طرح ناک کی صفائی کرنی ہے، وہ کاٹن کی بتی بنا کر، گیلا پانی پلگا کر اس کو بتی بنائیں، تو اس کو بنا کر ناک کے اندر گھما دیں تاکہ ناک کی اچھی طرح صفائی ہو جائے۔ اسی طرح کان کی۔ اس کے بعد میت کو وضو کرانے کے بعد اس کو غسل دینا ہے۔ غسل کے اندر پہلے دائیں طرف
جو دائیں ہیں دایاں بازو ہے اور جسم کے دائیں طرف ہے اور دایاں پاؤں ہے، اس کو دھونا ہے، اور پاؤں کے ساتھ پوری ران ہو جائے گی۔ ہاں البتہ سر اور چہرہ اس کی دائیں بائیں سمت کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے ہم وضو کرتے وقت اس کے دائیں بائیں سمت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک ہی چیز ہے، تو اس کو سر کو تو اور چہرے کو تو اکٹھا دھو لیا جائے گا، البتہ باقی اعضاء جو وہ دائیں طرف۔ پہلے ایک مرتبہ غسل دیں گے، اچھی طرح غسل دینا ہے، اس کو صابن وغیرہ لگا کر اچھی طرح مل کر میل کچیل اتاریں، حتیٰ کہ نیچے کمر جو ہے اس کو تھوڑا سا میت کو ٹیڑھا کر کے نیچے اچھی طرح ہاتھ ماریں، اور تاکہ کوئی میل کچیل نہ رہے۔ پہلے دائیں طرف اوپر نیچے سے غسل دینے کے بعد پھر دوسری بائیں طرف، اسی طرح دائیں اور بائیں دونوں طرف غسل دینے کے بعد یہ ایک غسل ہو گیا ہے۔ اسی طرح 3 غسل دینے، یہ کہ 3 کم از کم تعداد ہے، تو اگر غسل دینے کے بعد مزید جسم سے خون، کوئی نجاست، کوئی اس طرح کا مادہ نکل رہا ہے تو پھر دوبارہ مزید بھی غسل 5 مرتبہ 7 مرتبہ دیا جائے گا۔ آخری مرتبہ جو غسل دینا ہے، ہر مرتبہ غسل دینے کے لیے پھر وضو کرانا ضروری نہیں ہے، وضو پہلی مرتبہ کرا دیا ہے۔ جب دوسرا تیسرا غسل دینا ہے پھر مطلق ہی پائیں میت کے اعضاء کے پہلے دائیں اعضاء کو دھو دینا اچھی طرف ہے بائیں طرف، تو وہ جو وضو ہے وہ پہلی مرتبہ ہی ہے۔ اس کے بعد آخری مرتبہ جو کافور ملا ہوا پانی ہے، وہ تھوڑا سا 2 کلو پانی الگ لے کے اس کے اندر کافور ملا دیں، تو وہ اسی طرح پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف اس کو غسل دینا ہے۔ غسل دینے کے بعد اب جسم کو کسی بھی صاف کپڑے سے، تولیہ وغیرہ سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ کرنے کے بعد چارپائی کے اوپر 3 چادریں بچھانی ہیں، ایک جیسی چادریں ہوں طے بطے، ان کو 3 چادروں کو اس کے اوپر بچھا دینا ہے، اور تینوں چادروں کے نیچے بندھن، وہ کہ رسی وغیرہ ڈوری وغیرہ ہو یا کپڑے کی وہ کاٹی ہوئی اس کا حصہ ہو، تو اس کو 3، ایک پاؤں کی طرف، ایک درمیان میں سینٹر میں، ایک سر کی طرف نیچے رکھ دیں کفن کے، اس کے اوپر چادریں بچھا دیں۔ اب میت کا جسم تقریباً صاف کرنے سے خشک ہو چکا ہے، لیکن وہ کپڑا جو اس کے عورے کے اوپر ہے وہ گیلا ہو چکا ہے، تو کفن کے اندر ایک کپڑا اتنی مقدار کا 1 میٹر کا اور بھی ہوتا ہے۔ اب وہ گیلا کپڑا جو ہے اس کو ہٹا کر اس کے اوپر خشک جو کپڑا وہ ڈال لے۔ طریقہ بھی یہ ہوگا کہ عورہ نظر نہ کسی کو آئے، تو اس کے اوپر خشک کپڑا جو ہے وہ ڈالنے کے بعد نیچے سے تار کپڑا جو گیلا اس کو کھینچ لے۔ اس کے بعد میت کو بڑے احتیاط سے، بڑے عزت احترام کے ساتھ اس کو اٹھا کر چارپائی پر جو کفن ہے، چادریں، اس کے اوپر لٹانا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سر جو ہے وہ نیچے نہ ہو، سر جو ہے اونچائی میں رہے، کیونکہ اندر کا نظام اب ختم ہو چکا ہے، تو سر نیچے ہوگا ایسے نیچے والی، تو ہو سکتا ہے منہ کے راستے، ناک کے راستے کوئی چیز نکلے، تو اس لیے سر کو کچھ اونچا رکھا جائے۔ تو بڑے اچھے طریقے سے اٹھا کر میت کو چارپائی کے اوپر جو کفن ہے اس پر لٹا دینا ہے۔ لٹانے کے بعد اس کے بعد پہلی چادر کی دائیں طرف بائیں طرف کی اچھی طرح لپیٹ لگانی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ جسم کو خوشبو لگائیں، کفن کو بھی خوشبو لگائیں، ہر کپڑے کی لپیٹ لگاتے ہوئے خوشبو لگا دیں۔ آخر کے اندر تینوں بندھن جو ہے ان کو باندھ دیں۔ جو پاؤں کی طرف ہے، پاؤں کو سے باہر تھوڑا سا کرنے کے بعد اس کا سر سا باندھ دیں، ایک درمیان میں اور ایک سر کے اوپر والی۔ تو یہ میت کو غسل اور کفن۔ میت کے کفن کے اندر مستحب صورت وہ 3 چادریں ہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں کے اندر کفن دیا گیا، جس طرح کہ آگے تفصیل آگے آ رہی ہے۔ باب نمبر 9، باب ما یستحب ان یغسل وطرا، باب جو مستحب ہے کہ غسل طاق تعداد میں دیا جائے۔ پہلے بات ہو چکی ہے، طاق میں کم از کم کا عدد 3 ہوگا، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ۔ حدیث نمبر 1254، قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، آپ ہمارے پاس تشریف لائے
اور ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی. فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك بماء وسدر. آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یہ سے زیادہ مرتبہ پانی اور بیری کے ساتھ غسل دینا. وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور آخری مرتبہ کافور بھی ملا لینا. فإذا فرغتن فآذننی، جب فارغ ہو جو تو مجھے اطلاع کرنا. فلما فرغنا آذناہ، جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے اطلاع کر دی. فألقى الینا حقوہ، آپ نے اپنا تہ بند ہماری طرف ہمیں دیا، ہماری طرف پھینکا. فقال اشعرنها ایاہ، اور فرمایا کہ یہ ان کا شعار بنا دو. حدیث نمبر 1254. پیچھے والے بھی 1254 تھی، چونکہ بعض نسخوں کے اندر یہ الگ الگ ہیں، بعض کے اندر یہ ایک نسخہ ہے، اس لیے ان کو ایک نمبر دیا گیا ہے. قال ایوب وحدثتنی حفصۃ بمثل حدیث محمد وکان فی حدیث حفصہ اغسلنا وطرا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر یہ لفظ ہیں، ان کو غسل طاق تعداد میں دو. وکان فیہ ثلاثا او خمسا او سبعا، اور اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. وکان فی انہ، اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابدؤ بمیامنہا، اس کے دائیں طرف سے شروع کرو، بمواضع الوضوء منہا، اور وضو کے اعضاء سے، وضو کے اعضاء سے اور دائیں طرف سے شروع کرنا. وکان فیہ ان ام عطیہ قالت، اس روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ومشطناہا ثلاث قرون، پھر ہم نے کنگھی کی اس کو 3 لیٹروں میں. اس کے سار کے بالوں کو غسل دینے کے بعد چونکہ بال جو ہے وہ آپس میں الجھے جاتے ہیں تو اس کو کنگھی کر کے سیدھے کیے اور ان کی 3 لٹیں بنا دی. باب نمبر 10. باب یبدأ بمیامن المیت، باب ہے میت کے دائیں اطراف سے غسل کے ابتدا کی جائے. حدیث نمبر 1255. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا خالد عن حفصة عن ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غسل ابنتہ، آپ نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت فرمایا ابداء نبی میامنہا، دائیں طرف سے شروع کرنا، وہ مواضع الوضوء منہا، اور وضو کے اعضاء ان سے ابتدا کرنا. ثابت ہوا کہ میت کو غسل دیتے وقت وضو والے اعضاء اور وضو والے اعضاء میں بھی جو دائیں طرف ہے ان سے شروع کیا جائے. جیسے زندہ لوگ وضو کرتے وقت دائیں طرف پہلے دایاں بازو اور دایاں پاؤں، اور جو جن کا دائیں بائیں کا فرق ہو سکتا ہے وہ دائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے. باب نمبر 11. باب مواضع الوضوء من المیت، میت کے وضو والے اعضاء. حدیث نمبر 1256. قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا وکیع عن سفیان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ قالت. پیچھے حضرت حفصہ کا تذکرہ تھا تو یہاں بیان کر دیا کہ حفصہ سے مراد حفصہ بنت سیرین ہے. قالت لما غسلنا بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیا، قال لنا ونحن نغسلها، اور آپ نے ہمیں فرمایا جب ہم غسل دے رہی تھی اس وقت آپ نے فرمایا ابدؤ بمیامنہا و مواضع الوضوء، اس کے دائیں طرف اور وضو والے اعضاء سے ابتدا کرنا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.